سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تعالى في موضع آخر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل مرضك صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك غناءك قبل فقرك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان اسلام اور میرے عزیز طلباء، آپ حضرات کے روبرو آج کی اس جمعہ کے موقع پر آنے والے نیا سال، اس سے پہلے ہونے والے خرافات، آوارگی، آزادگی، گناہ، رسومات، بے حیائیاں اور اس پر امت مسلمہ کی بے راہ روی، اس عنوان پر آپ حضرات کے روبرو کچھ عرض کرنے کا منشا ہے۔ کیونکہ اس نئے سال کے موقع پر ہمارے پیارے ملک بھارت میں رہنے والے غیر مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو، یہ تمام کے تمام اس نئے سال کے آمد پر بہت سارے خرافات، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بے حیائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت سارے اسراف اور فضول خرچیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گپشپ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا منظر، یہ ساری حقیقتیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارا رونما ہونے والے حالات
کو دیکھتا ہے مسلمان، ہماری اولاد اس کو دیکھتی ہے، ہماری اولاد اس ماحول میں جیتی ہے، رہتی ہے، دیکھتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام ہونے والے حالات اور خرافات سے ضرور ہماری اولاد، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ضرور متاثر ہوں گی اور اس کے غلط اثرات ان پر بہت زیادہ اثر پذیر ہو جائیں گے، یہ ظاہر سی بات ہے۔ ان اب تمام چیزوں پر ہماری گرفت، ہماری پکڑ، ہماری نظر، ہماری نگاہ، ہمارے ہاتھ، ہماری ماتحتی، ہماری اصلاح، ہماری تربیت کیسی اپنے اولاد کے اوپر ہونی چاہیے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ زمین آسمانوں کی پیدائش میں بہت سارے نشانیاں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، بہت سارے علامات، بہت سارے سمٹم پائے جاتے ہیں، جس سے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ نشانیاں، یہ علامات کون محسوس کرے گا، کون پہچانے گا، اس کی پہچان اور اس کا احساس صرف ان لوگوں کو ہوگا جن لوگوں کے دماغوں میں عقل موجود ہے، جو عقل مند ہے، جو دانش مند ہے، جو سمجھدار ہیں، جو دانائی رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کی ربوبیت کو پہچاننے کے لیے بہت سارے نشانیاں اور علامات موجود ہیں۔ اب عقل مند ہیں کون، دانش مند ہیں کون، سمجھدار کس قوم کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل مند وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ عقل مند وہ لوگ ہیں کہ جو کھڑے ہو کر بھی، بیٹھے ہو کر بھی، چلتے ہوئے بھی، پھرتے ہوئے بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، تنہائی میں بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ہر جگہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں عقل مند، یہ ہیں اولو الالباب، یہ ہیں دانشمند اور سمجھدار لوگ۔ کیونکہ غور سے سنیے، کیونکہ عقل مند جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ عقل مند ہے۔ اب یہ عقل مند اور یہ سمجھدار وہ خرافات میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ اپنی اولاد کو بھی گناہوں میں مبتلا ہونے نہیں دے گا، وہ نئے سال کی آمد پر اس کی خوشی مناتے ہوئے، اس کا جشن مناتے ہوئے نشے میں مبتلا نہیں ہوگا، شراب نوشی میں خود بھی مبتلا نہیں ہوگا اور اپنے بچوں کو، اپنے اولاد بھی مبتلا نہیں کرے گا۔ نئے سال کی اس آمد پر آوارگی، عیاشی، شراب نوشی، نشہ آوری چیزوں میں، بے حیائی اور زناکاری میں، ان تمام غلط چیزوں میں، خرافات میں خود بھی مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کا موقع آئے گا، دل میں احساس ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اللہ کا خوف اسے شراب سے بچائے، اللہ کا ڈر اسے نشے کی چیزوں سے بچائے، اللہ کا ڈر اسے دھوکہ دینے سے بچائے، اللہ کا خوف اس کو جھوٹ بولنے سے بچائے، اللہ کا خوف اپنے اولاد کو اس نئے سال کے موقع پر باہر جانے سے روکے گا، باہر جانے دینے سے روکے گا۔ اپنی بچیوں کو جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، ہائی اسکول میں پڑھتی ہیں، تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں، ان کو اس سال پر اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ، اپنے گلی کوچے میں، محلوں میں موجود دوستوں کے ساتھ باہر جانے دینے سے وہ روکے گا۔ اللہ کا خوف اس کے اندر موجود ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر موجود ہے، اس کو کہتے ہیں عقل مند۔ حضرت حسن بن البنا رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مشہور مفسر ہیں، مشہور قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت کی قدر ہی حقیقت میں زندگی کی قدر ہے۔ وقت کے حق کو پہچاننا حقیقت میں زندگی کے حق کو پہچاننا ہے۔ یہ جو لمحات ہیں یہی زندگی ہے، یہ جو منٹ گزر رہے ہیں، سیکنڈ گزر رہے ہیں، حقیقت میں یہی زندگی ہے۔ اس لمحے کے حق کو پہچاننا گویا کہ زندگی کے حق کو پہچاننا ہے۔ زندگی کہتے کس کو ہے؟ 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 75 سالہ زندگی، یہ پورے عرصے کو زندگی کہتے ہیں۔ ابھی زندگی میں ہوتا کیا ہے؟ 70 سال 60 سال زندگی ہوتی ہے۔ سال میں کتنے مہینے؟ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ 12 مہینے میں ہر مہینہ کتنے ہفتوں کا؟ 4 یا 5 ہفتوں کا ہوتا ہے، اور ہر ہفتے میں جو دن ہوتے ہیں وہ 7 دن کے ہوتے ہیں، اور 7 دن میں جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے میں سے جو ہر گھنٹہ ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ وہ 60 منٹ کا ہوتا ہے، اور 60 منٹ انہی لمحات کا نام۔ انہی لمحات کے حق کو پہچاننا گویا زندگی کے حق کو پہچاننا ہے، کہ میں اس وقت کی صحیح قدردانی، اس وقت کا استعمال، اس وقت کو کہاں صرف اور خرچ کروں، اس کو پہچاننا یہ حقیقت میں زندگی کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی مجھے موقع ہے، میں نوجوان ہوں، میں طاقتور ہوں، میرے یہ خرچ کرنے کے ایام ہیں، میرے یہ گھومنے پھرنے کے ایام ہیں، میرے یہ پہننے اوڑھنے کے ایام ہیں، میرے یہ چلنے پھرنے کے ایام ہیں، میرے موج مستی کرنے کے ایام ہیں، میرے یہ خرافات میں گناہوں میں مبتلا ہونے کے ایام ہیں، بعد میں چل کر میں نہیں کر سکتا، بوڑھا ہونے کے بعد میں نہیں کر سکتا، شادی ہونے کے بعد میں نہیں کر سکتا، بڑا ہونے کے بعد میں سے نہیں کر سکتا، 40 سال ہونے کے بعد میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں، اس کو زندگی نہیں کہیں گے۔ جیسا کہ ایک عام تصور ہر ماں باپ اپنی اولاد کے دماغوں میں بٹھا رہے ہیں، ابھی کیا ضرورت داڑھی رکھنے کی، ابھی کیا ضرورت ٹوپی پہننے کی، ابھی کیا ضرورت دیندار بننے کی، ابھی کیا ضرورت مسجد میں ہر وقت نماز جا کر کے پڑھنے کی، ابھی کیا ضرورت دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کی، ابھی کیا ضرورت دفاعی کاموں میں مشغول ہونے کی، کیا ضرورت بعد میں ہے موقع، ابھی داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے، ابھی داڑھی نکلی نہیں ہے، ابھی بال سفید نہیں ہوئے ہیں، ابھی 40 سال عمر نہیں ہوئی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ سب ہونے کے بعد مسجد سے لگے رہو، یہ سب ہونے کے بعد خدمت میں لگے رہو، یہ سب ہونے کے بعد علماء سے جڑے رہو۔ یہ زندگی کا تصور لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ حقیقت میں زندگی وقت کے حق کو پہچاننے کا نام ہے، لمحات کے حقوق کو پہچاننے کا نام زندگی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ اللہ جل جلالہ عما والہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا۔ سورج روشن ہے، سورج میں روشنی حاصل ہوتی ہے۔ چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا، والقمر نورا،
اللہ تعالیٰ نے چاند کو منور بنایا. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل. اور ان دونوں کے منازل بنایا، مراحل بنایا، اسٹیپ بائی اسٹیپ بنایا، اللہ نے بنایا ہے. اب یہ چاند بھی ہمارا، سورج بھی ہمارا، کیونکہ سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا، چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور انہی کے مراحل کا نام سال ہے، انہی کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کا نام ہی سال ہے، ایئر ہے. سورج سے معلوم ہونے والے ایام، سورج سے معلوم ہونے والے اوقات، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. اس کو بھی اسلامک کہیں. عام طور پر اسلامک کیلنڈر غلط ہے، اسلامک کیلنڈر کہنا غلط ہے، کیونکہ اسلامک کہہ کر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قمری تاریخ بنائی گئی ہے، جو اسلامی تاریخ بنائی گئی ہے وہی اسلامک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج سے بننے والی یہ انگریزی تاریخ ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہی سب کو پیدا کیا. سورج بھی اللہ کی مخلوق، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے. البتہ یہ جو دن اور جو اوقات مقرر ہوتے ہیں، ویسے زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ قمری تاریخ کے اعتبار سے رمضان در رمضان فرض ہوتی ہے، اس کے ایام کے حساب سے فرض ہوتی ہے. اور اسی طرح چاند ہی کے تاریخ کے حساب سے عید الفطر کا ہم دن مناتے ہیں، چاند ہی کے تاریخ کے اعتبار سے ہم عید الاضحیٰ کا دن مناتے ہیں، چاند ہی کے تاریخ کے اعتبار سے شب بارات ہمیں حاصل ہوتی ہے، چاند ہی کے تاریخ کے اعتبار سے شب قدر ہمیں حاصل ہوتی ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت والے راتیں، خوشیوں والے دن، خوشیوں والے ایام جو رکھے ہیں وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے رکھے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں شب قدر مناؤں گا سورج کی تاریخ کے اعتبار سے، تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ نے حکم دیا ہے. لیکن سورج بھی ہمارا، سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے. جو ہم نماز کے اوقات مقرر کرتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت، مغرب کی نماز کا وقت، یہ اوقات جو ہم مقرر کرتے ہیں، سورج طلوع ہوا فجر کی نماز، سورج غروب ہوا مغرب کی نماز ہے، سورج اور کچھ چلا گیا عشاء کا وقت، مغرب کا وقت ختم ہو گیا. یہ جو اوقات ہم مقرر کرتے ہیں وہ سورج کے آمد و رفت اور سورج کے منازل کے اعتبار سے ہم طے کرتے ہیں. تو اللہ کا بنا ہوا یہ سارا کا سارا نظام ہے. تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں جن لوگوں کے حق میں فیصلہ ہوگا جہنم کا، جن لوگوں کے حق میں فیصلہ ہوگا جنت کا، جو جہنم میں جائیں گے جہنمی، جو جنت میں جائیں گے جنتی، جو جہنم میں جائیں گے جہنمی، وہ جہنمی جہنم میں رہ کر اللہ سے درخواست کریں گے، کہیں گے چیخ و پکار کریں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کہیں گے اے رب، اے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے خدا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے تمہاری طاقت کو پہچان لیا، اب ہم نے جنت و جہنم کو دیکھ لیا، اب ہمیں قیامت کے مناظر کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، قبر کے عذاب کو بھی ہم نے چکھ لیا ہے، قبر دوزخ کے مناظر کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، ساری چیزیں ہم نے دیکھ لیا، سمجھ لیا. ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اب ہم دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج کر کو دیکھ، دوبارہ دنیا میں ہمیں پیدا کر کے تو دیکھ لے، دیکھ ہم ذرہ برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے. یہ جہنمی لوگ جہنم میں چیخ و پکار کریں گے، اللہ سے عرض کرتے رہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، نیک اعمال کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. جو ہم پہلی زندگی میں صرف جمعہ ٹو جمعہ نماز پڑھتے تھے، یا جنازے کی نماز میں صرف شرکت ہوتے تھے، یا صرف عید کی نمازیں ادا کرتے تھے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے.
فرض نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی نماز ہم ادا کریں گے، وہ سارے کام کریں گے جس کام سے تو خوش ہوتا ہے، یہ چیخ و پکار جہنمیوں کا ہوگا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اور اللہ وہ جہنمی لوگ کہیں گے کُنَّا نَعْمَلْ اولم، وہ کام نہیں کریں گے جو ہم کام پہلے زندگی میں کرتے تھے۔ پہلی زندگی میں ہم جو کام کرتے تھے، گناہوں کے کام، نئے سال کی آمد پر آوارگی میں مبتلا ہو جاتے تھے، آزادگی میں مبتلا ہو جاتے تھے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، دوستوں کی شراب کی پارٹیاں ہوتی تھیں، شراب پیا کرتے تھے، زنا کا عام ہوتے تھے، زنا میں مبتلا ہو جاتے تھے، چھیڑ خانی کیا کرتے تھے، کیک خرید کر دوستوں کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ گپ شپ میں مبتلا ہو جاتے تھے، بے حیائی میں جو مبتلا ہو جاتے تھے، ان تمام خرافات سے بچ کر نیک کام ہم کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا کہ کیا ہم نے تمہیں مہلت نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ زندگی نہیں دی تھی؟ 50 سال کی زندگی تم نے دنیا کے اندر گزارا، تمہارے بال سفید ہو گئے، تمہارے بچوں کے بچے پیدا ہو گئے، تمہارے سامنے کئی حکومتیں بدل گئی، کئی جنازے نکل گئے، کئی کے انتقال کی خبریں تم نے مسجدوں میں سنا، تمہارے دوست قبر میں جاتے ہوئے تم نے اپنے دوستوں کو دیکھ لیا، کیا تم کو خبر نہیں ہوئی؟ کیا تم کو اس وقت میں بھی سمجھ نہیں آئی؟ ان لوگوں کو خود بھی ان گناہوں سے بچنے کی، اپنے بچوں کو بھی بچانے کی، اپنے بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے کے، ان کو غلط کاموں میں مبتلا ہونے سے روکنے کی تم کو سمجھ نہیں آئی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اور اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی کہے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ جمعہ میں کئی خطبہ حضرات، کئی خطیب حضرات مجلسوں میں، بیانوں میں تم کو نہیں آگاہ کیے تھے کہ یہ زندگی تمہاری قیمتی ہے، گناہوں میں مبتلا مت ہوا کرو، نئے سال کی آمد پر شراب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، نئے سال کی آمد پر ہیپی نیو ایئر اور نئے سال کی مبارکبادی مت دو، اپنے بچوں کو بھی تم بچاؤ، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے۔ کیا جمعہ میں خطبہ حضرات بیان کے دوران تم نے نہیں بتایا؟ تم کو نہیں آگاہ کیا گیا؟ کیا تمہارے پاس تم کو روکنے والے نہیں آئے؟ کیا دیندار اور اسلام پر چلنے والے لوگوں نے تم کو سمجھایا نہیں؟ یہ سارے کے سارے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں سے کہیں گے، جو جہنمی لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ بس جہنم کا عذاب بہت ہو گیا۔ یہ قصہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، یہ تمہارے بچوں کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ تمہاری نسل کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ تمہاری اولاد کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ تمہارے خاندان کے ساتھ پیش آنے والا ہے، تمہاری ذات کے ساتھ پیش آنے والا ہے، یہ سب کچھ ہوگا۔ جو جہنم میں جو پکاریں گے کہ دوبارہ زندگی دے دو، یاد رکھو اسلام کے اندر پنرجنم کا تصور نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زندگی آ گئی، تم نے اگر اپنی زندگی کے ان لمحات کو نئے سال کی آمد پر اگر تم نے کسی کو مبارکبادی دے دی، گناہ ہے۔ ہیپی نیو ایئر کہا، گناہ ہے۔ تم نے نئے سال کی آمد پر اگر دوستوں نے تم کو بلایا 10 بجے کے بعد، 11 بجے کے بعد، نیا سال آ رہا ہے، 2022 ختم ہونے والا ہے، 2023 شروع ہونے والا ہے، آ جاؤ، فلاں دوست نے پارٹی رکھی ہے، فلاں فرینڈ نے پارٹی رکھی ہے، وہ کمپنی میں پارٹی ہے، یہ دکان کی پارٹی ہے، یہ کارخانے کی پارٹی ہے، اس بزنس مین نے پارٹی رکھا ہے، وہ کارپوریٹر نے پارٹی رکھا ہے، وہ بڑے بڑے تاجر نے پارٹی رکھا ہے، اس کی دکان میں پارٹی ہے، موج مستی کے، عیاشی کے، سہولت کے بہت ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ تم کو پینے کے لیے شراب ملے گی، کھانے کے لیے کباب ملے گا، عیش کرنے کے لیے شباب ملے گا، وہ ساری چیزیں ہوگی، نشہ آور کی چیزیں تم کو ملیں گی، بس تم کو 1 گھنٹے کے لیے یہ کام کر لینا ہے، اس کے بعد 2023 ہو جائے گی۔ یہ سارے کی ساری چیزیں جو دعوت تمہیں ملے گی، یہ کرنے کی وجہ سے جو جہنم میں جایا جائے گا، جہنم کا جو فیصلہ ہوگا، تمہاری اولاد کا، تمہارے بچوں کا،
ایک اور زندگی دے دے، ایک اور زندگی دے دے۔ اسلام میں، ہمارے مذہب میں پنرجنم کا تصور نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا تصور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی زندگی میں اگر نیک کام کرو گے، آئندہ آئندہ زندگی پنرجنم میں بھگوان تم کو وہ کون سا ہے نا، چار ان کے طبقے ہیں، ویشیہ، شیتر، شودر اور برہمن۔ اگر پہلی زندگی میں اچھے کام کرو گے، نیک کام کرو گے، لوگوں کے کام آ جاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اچھے کام کرو گے، تو اس کے بدلے میں بھگوان تم کو آئندہ سال برہمن بنا کر کے پیدا کرے گا۔ اگر تم اس وقت برہمن بننا چاہو، نہیں بن سکتے، تم کو اس کے لیے اچھے کام کرنے پڑیں گے۔ آج جو برہمن ہے، آج جو برہمن ہو کر کے جو پیدا ہوا ہے، برہمن کی اولاد سے جو پیدا ہوا ہے، ان کا تصور یہ ہے پہلی زندگی میں ان کا یہ پنرجنم ہوا ہے، پہلی زندگی میں انہوں نے اپنی پہلی لائف میں انہوں نے اچھے کام کی، جس کی وجہ سے ان کو ان کے بھگوان نے برہمن کی اولاد سے، پیٹ سے، ان کے کوکھ سے ان کو جنا ہے۔ یہ ان کا تصور ہے، لیکن ہمارا تصور نہیں ہے۔ ہمارا تصور بس ایک ہی ہے، یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملے گی، یہ لمحات ایک ہی مرتبہ ملیں گے، یہ وقت تم کو ایک ہی مرتبہ ملے گا۔ تم بچے رہو گے ایک ہی مرتبہ، تم جوان ہوگے ایک ہی مرتبہ، تمہاری شادی ہوگی، اس کے جو ایام ہوں گے وہ بھی ایک ہی مرتبہ ہوگا، تم جو ادھیڑ عمر کے ہوں گے وہ بھی ایک ہی مرتبہ ہوگا، بوڑھے ہوگے ایک ہی مرتبہ ہوگا۔ یہ زندگی اگر ہاتھ سے نکل گئی تو دوبارہ تمہیں وہ زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اگر تمہاری زندگی ختم تو پھر ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، تمہارے سارے اعمال بند ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اب تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا، اب تمہاری دوبارہ زندگی تمہیں نہیں دی جائے گی، اب تمہیں دوبارہ پنرجنم کے طور پر تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ پہلی زندگی میں جو کرنا تھا تم نے کر لیا، اور اس کے لیے تمہاری یہ زندگی قیمتی ہے۔ تم کو جمعہ میں بھی بتایا گیا تھا، تم کو دینی مجلسوں میں بھی بتایا گیا تھا، تم کو مرکزوں کی شکل میں بھی بتایا گیا تھا، جماعت میں لے جانے والوں نے بھی تم کو بتایا تھا، تمہارے علماء نے تم کو بتایا تھا، نیک لوگوں نے تم کو بتایا تھا، قرآن کے اندر بتایا گیا تھا، حدیث میں تم کو بتایا گیا تھا، ساری چیزیں کھل کر تمہارے سامنے تھی۔ جو تم غلط کام کر رہے ہو، وہ غلط ہے، بولنے والے جمعہ میں چیخ کر کے تم کو بتا رہے تھے کہ تمہارا یہ کام غلط ہے، غلط میں مبتلا رہو گے، اللہ ضرور تمہاری گرفت کرے گا، توبہ کر لو۔ یہ سب کچھ تم کو کہا گیا تھا۔ اللہ آگے کہے گا فذوقوا فما فذوقوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اب تمہیں اپنے کاموں کا مزہ چکھو۔ تم نے جو گناہ کیے تھے، جو تم آوارگی کیے ہوئے تھے، اپنے بچوں کو جانے دیے تھے، یہ سب کا عذاب تم چکھو۔ فما للظالمین من نصیر، اور یاد رکھو اللہ جب کرے گا، جہنم میں ڈالے گا، عذاب چکھو کہے گا، عذاب میں مبتلا کرے گا، اب اس عذاب سے بچانے والا کوئی آئے گا نہیں۔ فما للظالمین من نصیر، اور اللہ کو یہ عذاب دینے میں کوئی رحم نہیں آئے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جل رہا ہے، اس کو نکالا جانا چاہیے، کوئی رحم نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے سارے حجتوں کو پورا کر دیا ہے، ساری حجتوں کو پورا کر دیا ہے، ہر چیز تمہارے سامنے ہے، غلط یہ ہے، صحیح یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے، گناہ یہ ہے، نیکی یہ ہے، ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں، لیکن پھر بھی تم نے نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اللہ کہیں گے تم کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ جہنمیوں کے حق میں کریں گے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھو، اپنے وقت کو غنیمت سمجھو۔ نوجوانی کا عمر، نوجوانی کا جو جوان عمری ہے، اس کو تم غنیمت سمجھو۔
جو رفاہی خدمت کرنا ہے، جو نمازیں ادا کرنا ہے، جو خدمات انجام دینا ہے، سماج کی جو خدمت کرنا ہے، نیک کام جو بھی کرنا ہے، تم کو جو ترقی اپنے قوم کی کرنا ہے، اسلام کی خدمت کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، یہ جو کچھ کرنا ہے تم اپنے اس نوجوانی کی عمر میں کر لو۔ بڑھاپے میں تم کچھ نہیں کر سکو گے، بیڈ کے حوالے ہو جاؤ گے، تمہارے اندر توفیق نہیں ہوگی، چیخ چیخ کر تم کو کہا جائے گا کہ دیندار بنو، فرق نہیں پڑے گا، نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ میں پڑھو، فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم نے اپنے آپ کو یوں سمجھ رکھا ہے کہ بڑھاپے کے بعد، داڑھی سفید ہونے کے بعد ہم مسجد کو پکڑیں گے، ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم نیکی کے کام کریں گے، ہم رفاہی خدمات کریں گے، ہم علماء سے جڑے رہیں گے، ان تمام احادیث پر، قرآن آیات پر بعد میں چل کر عمل کریں گے، یہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت میں تمہاری عقل جوان ہوگی، تمہارا بدن پورا کا پورا بوڑھا رہے گا، اس وقت میں تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جو کرنا ہے اس وقت میں کر لو، اچھی چیز غلط چیز اس وقت میں جو سمجھ میں آتی ہے وہ بعد میں چل کر سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لو، جو جوان کو سمجھایا جاتا ہے ان کی جو ذہن سازی کی جاتی ہے وہ بڑھاپے کو نہیں کی جا سکتی۔ بڑھاپے کی عمر میں آدمی اتنا نہیں سمجھ پاتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سچ سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، سب سے زیادہ صحیح سمجھ رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت مندی کو غنیمت سمجھو۔ یہ بیماری آنے کے بعد آدمی کیا کر سکتا ہے؟ گناہ، وہ گولیاں کھا کھا کر ڈاکٹروں کے احسان میں آ چکا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جیسا اس کو پلٹائے پلٹنا پڑے گا، جہاں اس کو کھڑا کرائے وہاں کھڑا ہونا پڑے گا، جو گولی کھانے کے لیے کہے وہ گولی کھانا پڑے گا، جو انجیکشن دیے وہ انجیکشن لینا پڑے گا، کچھ نہیں کر سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، کہیں آ نہیں سکتا۔ یہ سارے کے ساری خرابیاں اس کے اندر آ چکی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے صحت کو، تندرستی کو، طاقت کو غنیمت سمجھو اور اچھے کاموں کے اندر اپنے وقت کو لگاؤ۔ ایسا مت سمجھو ابھی میں جوان ہوں، ابھی تو میں کالج کو جا رہا ہوں، ابھی یہ ہمارے کالج کے ایام ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ نیو سال کے موقع پر، نیو ایئر کے موقع پر، نئے سال کے موقع پر جو آوارگیاں، جو عیاشیاں ہیں، جو مزے لوٹنا ہے، جو پارٹیوں میں شریک ہو کر کے کرنا ہے، یہ سارے کے سارے چیزیں مجھ سے چھوٹ جائیں گے، یہ مت سمجھو۔ یہ سمجھ کر کے جاؤ گے زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فراغک قبل شغلک، مشغولیت سے پہلے فراغت کو، فری ہونے کو، اپنے فارغ ہونے کو بھی آپ غنیمت سمجھو۔ اللہ نے تم کو فری رکھا ہے اس وقت میں تو اس کو بھی غنیمت سمجھو۔ ایسا مت سمجھو کہ میرے پاس وقت ہے، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر زندگی گزار دیں گے، ناچ گانا دیکھ کر کے زندگی گزاریں گے، سیریل دیکھ کر کے اپنے وقت کو گزاریں گے۔ جمعہ کا وقت ہے یا کوئی مجلس نبی کی ہے، وقت نکال کر، گھر میں وقت موجود ہے تو وہ وقت نکال کر وہاں پر پہنچیں، جمعہ کے بیان سے پہلے آ کر کے شریک رہیں، دینی باتیں معلوم ہو جائے گی، دینی مزاج تمہارا بن جائے گا۔ یہ نورانی محفلیں، یہ روحانی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو بنانے کا موقع تم کو مل جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو کام میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ موت آ جائے گی، دوبارہ زندگی ہرگز نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، غناک قبل فقرک، کہ فقر سے پہلے، فقیری سے پہلے جو مال تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، حلال مال، اس حلال مال کو بھی غنیمت سمجھو۔ مال کو بھی، جائیداد کو بھی، دولت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے اس کو غنیمت سمجھو، کیونکہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر روٹی پکنے کے لیے ان کو جا کر محنت کرنا پڑتا ہے، وہ دھوپ میں جا کر گڑگڑانا پڑتا ہے،
گھومنا پھرنا پڑتا ہے، محنت مشقت ملازمت کرنا پڑتا ہے، صبح سے لے کر شام تک جب تک وہ محنت نہیں کرتے اس وقت تک ان کے پاس ان کے گھروں میں روٹیاں نہیں پک سکتی، وہ اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے، وہ اپنے گھر کا راشن بھر نہیں سکتے۔ اللہ نے جن کو نوازا ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے ان مال کو لگاؤ، اس نئے سال کی آمد پر، آوارگی پر، پٹاخوں پر، شراب پر، شباب پر، کباب پر مت لگاؤ، فضول خرچیوں میں مت لگاؤ، اپنے بچوں کو جانے مت دو، ان تمام چیزوں کے اندر مبتلا ہونے مت دو، وہ مال اللہ کے راستے میں لگاؤ، رفاہی خدمات میں لگاؤ۔ تمہیں دیکھو اپنے محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر کتنے ایسے بیوائیں ہیں جن کے شوہر انتقال کر چکے ہیں، جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے ان کے خاندانوں کے اندر جو بد دین، بد سلیقہ، بد تہذیب جو ہوتے ہیں، نگاہیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اب اس کو ضرورت ہے مال کی، یہ خوبصورت ہے، میں مال دینے کے بہانے سے جاؤں گا اور پھر اس کا غلط استعمال کروں گا۔ کئی ایسی عورتیں ہمارے سماج کے اندر جو بیوہ ہیں لیکن ان کی ضروریات کا کوئی خیال نہیں کرتا، کوئی ان کے خاندان کی ان کی ضروریات کو مکمل نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ غلط کاموں میں مبتلا ہے۔ 3-4 آدمیوں کو پکڑے ہوئے رکھے ہیں، ہر مہینہ پیسے دیتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ سماج کا اتنا برا حال ہو چکا ہے، کوئی خیال کرنے کو تیار نہیں، اور یہاں مالدار اپنے مال کو سفروں میں، عیاشیوں میں اور رات کے کئی کھانے کے آئٹموں میں آن لائن بکنگ کر کے، آن لائن منگوا کر نہ جانے کیسے عیاشی کے الگ الگ ہتھ کنڈے، الگ الگ راستے اور ذرائع مالداروں نے بنا دیا ہے، اور سماج یہاں لٹ رہی ہے، مر رہی ہے، گر رہی ہے، سڑ رہی ہے، کوئی ان کو سہارا دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو کچھ بھی اس نئے سال کی آمد پر ہو رہا ہے، کس پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ یہ جو نئے سال کی آمد پر یہ کہنا نیا سال ہے، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ عقل اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ جو چیز چھوٹ گئی ہے، کھو گئی ہے، چھوٹ جانے پر، فوت ہو جانے پر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کوئی اب کل 31 تاریخ ہے، 31 تاریخ اتوار کے دن 1 تاریخ شروع ہو جائے گی، تو 31 تاریخ کی رات 12 بجے سے 1 تاریخ شروع ہو جائے گی، 2022 ختم ہو جائے گا، 2023 شروع ہو جائے گا، تو کوئی 50 سال کا تھا تو 51 سال کا ہو جائے گا، کوئی 20 سال کا تھا تو 21 سال کا ہو جائے گا، تو 1 سال اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا اور 1 سال اس کی عمر کا کم ہو جائے گا۔ گویا اللہ نے جو تمہاری زندگی کے لمحات کو اور سانسوں کو جو مقرر کیا ہے، 40 سال میں تمہاری موت ہونے والی ہے، 50 سال تمہارے رزق کا انتظام کیا گیا ہے، ملک الموت 35 سال کے ٹھیک اس دن پر تمہارے پاس آئے گی، تمہاری روح کھینچ کر کے لے کے جائے گی، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور تمہاری روح کو تمہارے بدن سے نکال کر کھینچ کر لے کر کے جائیں گے، یہ سب مقرر ہے۔ تو گویا 20 سال والا 1 سال موت کے قریب ہو چکا ہے، 50 سال والا 1 سال گویا قبر کے قریب ہو چکا ہے، 40 سال والا گویا 1 سال کم ہو کر کے وہ قبر اور منکر نکیر کے سوالات دینے کے بالکل قریب ہو چکا ہے۔ تو یہ احساس کے بجائے اب خوشیاں کس پر منائی جا رہی ہیں؟ عقل بھی تو اس کی اجازت نہیں دیتی، عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں مجھے لڑکا پیدا ہو گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنا دیا، بچے کی پیدائش پر، بچی کی پیدائش پر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ کسی کا ذاتی گھر نہیں تھا، گھر اس نے اپنی محنت سے، حلال کمائی سے تعمیر کر لیا، بنایا، اب یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گھر بنانے پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آؤ میرے گھر کی اوپننگ ہے، دعا کرو، گھر کی خوشی میں میں نے دعوت کی ہے، دعوت کھا کر کے جاؤ، یہ بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ کسی نے گاڑی خرید لی، سواری اس کے پاس موجود نہیں تھی، گھر
گاڑی ذاتی ہونے پر خوشیاں منا رہا ہے، وہ کچھ تقسیم کر رہا ہے، یا کوئی پہلے حافظ قرآن نہیں تھا، حافظ بن گیا، کئی سالوں کے بعد اس کے والدین کی تمنائیں تھیں، محنتیں تھیں، مشقتیں تھیں، وہ بچہ صبح سے لے کر شام تک 3 4 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال محنتیں کر کے حافظ قرآن بن گیا، اس پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کسی کو ڈاکٹری کی MBBS کی کرسی مل گئی، سیٹ مل گئی، گورنمنٹ سیٹ مل گئی، خوشیاں میں کوئی مٹھائی لا کر کے گھر پہ دے رہا ہے، یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ یہ اس کو نعمت حاصل ہو گئی، اس کو ایک بہت اچھی چیز حاصل ہو گئی، خوشیاں منا رہا ہے۔ عقل سمجھ میں آ جاتی ہے، عقل میں یہ بات آ جاتی ہے، لیکن نئے سال کی آمد پر خوشیاں کس چیز پر منائی جا رہی ہے؟ یہ کہاں سے عقل میں آنے والی بات ہے؟ کیا عالمی اعتبار سے حالات مسلمانوں کے صحیح ہوئے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سعودی کے اندر جو حکومت ہے وہ حکومت مدینے کے اندر اور عرب کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر فلمی اداکاروں کو، فلمی ایکٹروں کو بلا کر فلمی ٹھکانے اور اڈے اوپننگ کیے جا رہے ہیں، اس کی بنیادیں رکھی ہوئی جا رہی ہیں، اس کو شروع کیا جا رہا ہے، ناچ گانا وہاں پر شروع کیا جا رہا ہے، یہ اس پر خوشیاں منانے کی بات ہے؟ کیا تم نے ہمارے اس ایشیا ملک کے اندر نہیں دیکھا کہ یہ جو روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ میں جو ظلم ہوا، اس ظلم پر تم خوشیاں منا رہے ہو؟ خود ہمارے ملک کی حالت کو دیکھ لو، ہمارے ملک کے اندر ان تمام سالوں کے اندر خود یہ 2022 کے گزرنے پر یہ 2022 کے اندر کیا کیا ہوا؟ کیا ہمارے اس ملک میں مہنگائی کم ہوئی؟ پیٹرول کی قیمت دیکھ لو، ڈیزل کی قیمت دیکھ لو، راشن کی قیمت دیکھ لو، گروسری آئٹم کی قیمتیں دیکھ لو، چاول کی قیمت دیکھ لو۔ کیا غریب اس سماج کے اندر جی سکے گا؟ کوئی مزدور اس سماج کے اندر جی سکے گا؟ اگر اس پر کچھ حالات آ گئے، مصیبتیں آ گئی، تو وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر کے نہیں مر سکتا۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی تو سوائے اس کے پاس پھانسی پر لٹکنے کے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ حالتیں ہمارے ملک کے اندر ہیں۔ کیا آج، کیا یہ 2022 کے اندر اور ان تمام کی گزرے ہوئے سالوں کے اندر کیا NRC اور CAA کو واپس لیا گیا؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر اور یہ حکومتی مشوروں کے اندر یہ جو کچھ بھی تمہارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، کیا یہ سازشیں کم ہوئی؟ کیا طلاق اور خلا کے جو مسائل اور جو بلز پاس کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی سازشیں کی جا رہی ہے، یہ سازشیں کم ہوئی ہیں؟ تو پھر کس بات پر تم خوشیاں مناتے ہو؟ یہ خوشیاں منانے کا موقع ہے، ہم نہیں منا رہے ہیں، ہمارے بچے منا رہے ہیں۔ بچوں کو خوشیاں کس بات پر تم اجازت دیتے ہو؟ کیا تمہاری عقلوں کے اندر اتنی بھی بات نہیں سمجھ میں آتی؟ یہ خوشیاں منانے کا موقع نہیں ہے، یہ فضول خرچیاں کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ سفروں پر سفر جا کر ہزاروں روپے لٹانے کا موقع نہیں ہے، یہ وقت لٹانے کا نہیں ہے۔ یہ وقت تو اپنی قوم کو سدھارنے کا، اپنی اولاد کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے قوم کو بنانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا وقت ہے، خود احتسابی کرنے کا وقت ہے کہ اس سال میں نے کون سے گناہ کیے، گناہوں کو چھوڑنے کا موقع ہے، اس سال میں نے کون کون سے اللہ کے احکامات کو توڑا ہے، اس سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کا موقع ہے، یہ وقت ہے سدھرنے کا۔ لیکن اس نئے سال کے موقع پر شراب نوشی کرنا، آوارگی کرنا، گپ شپ کرنا، پارٹیوں میں شریک ہو جانا اور خود اپنے اولاد کو اس میں شریک کرانا اور اپنے بچوں کو آپ خود دیکھ رہے ہیں، یہ خوشیاں کس چیز کی منائی جا رہی ہے؟ دیکھا جا رہا ہے ابھی سے تیاریاں شروع، کل ہے نیو ایئر، ابھی سے تیاریاں شروع۔ یہ جو برقع پہن کر بیکری کے دکانوں پر جو ہر سال نئے سال کے دن پر جو کیک خریدتی ہوئی لڑکیاں جو نظر آتی ہیں، کیک خریدتے ہوئے لڑکے جو نظر آتے ہیں، گفٹ خریدتے ہوئے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں جو نظر آتی ہیں، یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ تمہاری اولاد نہیں ہے، یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلامی مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں۔ کیا تم ان لوگوں کو روک نہیں سکتے؟ نئے سال کی اس آمد پر 2022 11 بجے 10 بجے کے بعد کن کے گھروں میں، کن کے نوجوان لڑکے لڑکیاں گھروں میں رہتی ہیں؟ 10 بجے کے بعد ان کو فون آتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ آج کل کے اس 10 بجے اور 11 بجے کے بعد کتنے ایسے لڑکے جو اپنی زندگی میں کبھی شراب انہوں نے چکھا نہیں تھا، اس نئے سال کے موقع پر وہ اس خوشی میں کہ میں اس سال کالج جوائن کر چکا ہوں،
اس سال میں MBBS جوائن کر چکا ہوں، اس سال میں انجینئر میں ایڈمیشن لے چکا ہوں، مجھے میرے دوستوں کا دل جیتنا چاہیے، مجھے میرے دوستوں کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ صرف اس دل جوئی پر وہ شراب کی پارٹیوں میں مبتلا ہو کر شراب پی جاتے ہیں۔ کل کتنے ایسے لڑکے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں شراب نہیں پیا تھا، کل وہ پیئیں گے۔ کل کتنے ایسی لڑکیاں ہیں جو کیک خرید کر، جو ایسی گری ہوئی سڑی ہوئی ذات، کالے کلوٹے لوگوں کے ساتھ میں گرے ہوئے کھڑ مت، جو کچھ بھی اگر کہا جائے وہ ساری کی ساری برائیاں ان کے اندر ہوتی ہے، ان کو گفٹ دے کر، کیک دے کر، پارٹی میں شریک ہو کر وہ لڑکیاں اپنی زندگی میں کبھی غلط کام نہیں کیے تھے، کل کے دن وہ لڑکیاں وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو جائیں گی۔ صرف والدین کی گرفت نہ ہونے کی وجہ سے، محض والدین کی نظر نہ ہونے کی وجہ سے، محض والدین کی ڈھیل اور مہلت دینے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے یہ وقت ہے اپنے بچوں کو بچانے کا، اپنی اولاد کو بچانے کا، اپنے لڑکوں کو لڑکیوں کو بچانے کا۔ مت جانے دو رات کے 10 بجے کے بعد کسی کا بھی فون آ جائے، بچوں کو کہہ دو، اپنی بچی سے کہہ دو، اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہہ دو، جو نوجوان چاہے وہ کالج میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، یا کہیں کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اگر وہ یہ کہے کہ نہیں جانا ہی پڑے گا، کمپنی کی طرف سے ہے جانا ہی پڑے گا ورنہ مشکلات کھڑے ہو جائیں گے، کہہ دو چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارا لڑکا، ہمارا بچہ، ہماری اولاد گھر سے ہرگز نہیں نکلے گی۔ ہماری بچی لڑکی جو عزت سے تم نے پالا ہے، پوسا ہے اور سونے کا نوالا کھلایا ہوا ہے، اس بچی کو تم رات کے 10 بجے کے بعد ہرگز مت جانے دو، اور اپنی بچوں کی عزتوں کو بچا لو، اپنے بچوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ اور شیر جیسی نظر اس کے اوپر رکھو۔ یہ ہے حق بچوں کی، اولاد کی تربیت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔